اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ بیچ میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہی ہو گیا ہے کہ میرا ٹوٹکے جو ہے نا وہ آنے بند ہو گئے تھے۔ اب انشاءاللہ روزانہ کے حساب سے میرے ٹوٹکوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ نے چاہا تو اچھی ٹوٹکے آپ تک شیئر کروں گا، اچھی باتیں آپ تک شیئر کروں گا۔ آج میں جو ہے ایک ایسی چیز پر بات کروں گا جو صحت کے لیے، چھوٹے بچے، جوان بچیوں کے لیے، چھوٹے بچے وہ میں نے کہا ہے جو ابھی کالجز میں یا اسکول میں ہیں، ان کے لیے نت نئے نشے استعمال ہو رہے ہیں۔ سگریٹ سے ابتدا ہوتی ہے، نسوار سے ابتدا ہوتی ہے، اور یوں چلتے چلتے آئس پر، ہیروئن پر پہنچ جاتی ہیں۔ تو آج میرے دل نے کہا کہ میں تھوڑا سا اس پر ڈسکس کر لوں۔ کسی کو بھی کوئی فائدہ ہو گیا تو میری بھی آخرت سنور جائے گی، اور اس کی بچت ہو جائے گی، اس کے اہل خانہ کی بچت ہو جائے گی۔ بات اس طرح سے ہے کہ ہم سنتے آ رہے ہیں ابھی اس سال میں آئس کا نشہ جو ہے وہ بہت زیادہ پروان چڑھ گیا ہے۔ یہ ایک نشہ ہے، اکثر لوگ اس نشے کی لت میں پڑ جاتے ہیں۔ عمومی طور پر یہ کالج، یونیورسٹیوں میں بگڑے ہوئے امیرزادے یہ نشہ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ماں باپ ان کو کالجز، یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں، لیکن ان کی خبر گیری نہیں کرتے، ان سے پوچھ گچھ نہیں کرتے۔ تو جس بنا پر یہ اکثر بچے اور بچیاں یہ اس لت میں پڑ جاتی ہیں، اور یہ خاص کر جو طالب علم اور طالبات جو ہوتی ہیں وہ اس میں پڑ جاتی ہیں۔ یہ آئس کا نشہ اپنے آپ کو غرق کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بات کی ہے کہ اس میں امیرزادے ان حرکات میں بہت زیادہ ملوث ہوتے ہیں، ماں باپ بے خبر ہوتے ہیں۔ افسوس ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹے کو کالج اور یونیورسٹی جب بھیجیں تو ان کی نگرانی کڑی رکھیں، ہر چیز چیک کریں، آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، ان کو موبائل کو، اس میں کوئی بھی شرم کی بات نہیں ہے، کوئی بھی بے عزتی کی بات نہیں ہے کہ آپ ان پر چیک اینڈ بیلنس رکھیں۔ یہ آپ کی رعیت ہے، اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ آنکھیں بند کرنے کے بعد بھی جب انسان دنیا سے چلا جائے گا تو پھر بھی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو کیوں نہ آپ اس پر چیک اینڈ بیلنس اچھے طریقے سے رکھیں۔ 100% نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم آپ 75-80% تو اس پر چیک رکھیں کہ اس کا آنا کس وقت ہوتا ہے، اس کا جانا کس وقت ہے، کس کے ساتھ اس کی دوستی ہے، اس کے دوست کیسے ہیں۔ بچی میری کالج جاتی ہے، یونیورسٹی جاتی ہے، تو آیا اس کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ تو پلیز اس پر نگاہ رکھیں۔ راتوں کو اس کی نیند کو چیک کریں کہ وہ سوتی ہے یا بیٹا آپ کا سوتا ہے یا نہیں سوتا۔ میرا تو ایک یہ ذاتی مشورہ ہے کہ ماں باپ کو چاہیے، جس میں باپ گھر کا سربراہ ہوتا ہے، تمام گھر کے افراد کے موبائل کا ایک ہی پیٹرن ہونا چاہیے، تاکہ اینی ٹائم اگر آپ کسی کا موبائل چیک کرنا چاہیں تو آپ اس سے پوچھ کے نہیں کہ بیٹا یہ ذرا اس کو کھولو، کیسے کھلتا ہے، نہیں، ایک پیٹرن میں رکھیں سب کو۔ بیوی ہے اس کو بھی، بیٹی ہے، بیٹا ہے، کوئی بھی، یعنی جو گھر کے آپ کے افراد ہیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے موبائل پر چیک رکھیں۔ پھر ان کی باتوں سے اندازہ کریں کہ اس کا ماحول کیسا ہے، کیسا نہیں ہے۔ تو ساتھ یہ بھی میں تاکید کرتا ہوں کہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو نماز کی بھی ترغیب دیں۔ اصل چیز ہے کہ ہماری دین سے دوری، قرآن کی تلاوت، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ اپنی زندگی کو سو کر مت گزاریں، ٹھیک ہے؟ آپ جاگیں،
آپ پتہ کریں کہ میرے پڑھنے والے بچے جن کو ہم بیچتے ہیں کیا ان کی جان کی تباہی تو نہیں ہو رہی، کیا مال کی تباہی تو نہیں ہو رہی۔ اور اس کے علاوہ سب سے ضروری چیز جو ہے انتہائی شرمناک کہ لڑکیوں اب روزانہ کتنا خرچہ دیتے ہیں بچی کو، اس کے اخراجات زیادہ تو نہیں ہیں؟ اگر زیادہ ہے تو آپ چیک کریں کہیں اس کی عزت تو نہیں، لڑکی کی عزت تو نہیں داؤ پر لگ رہی۔ یہ معذرت کے ساتھ برا نہ منائیے گا، میں نے یہ بات کھل کر کی ہے، اس لیے کی ہے کہ لوگ عزت دار ہیں، خاموش طبیعت کے لوگ ہیں، مطلب اپنے بچوں کو بڑی مشکل سے پڑھا رہے ہیں، لیکن ان کی آگے عیاشیاں، ان کے رزلٹ آپ چیک کریں، یہ کیا ہو رہا ہے۔ ان چیزوں پر خصوصی توجہ کریں، خاص کر اپنی بچیوں کی، کہیں یہ عزت تو نہیں داؤ پر لگ رہی۔ آئس کا نشہ ایسا ہے کہ جتنی انسان روزانہ کے حساب سے گھر سے رقم لے کے جاتا ہے تو یہ اس سے دگنا اس پر خرچہ ہوتا ہے، لیکن وہ پھر وہ خرچہ کہاں سے پورا ہوتا ہے؟ آپ سمجھدار ہیں کس طریقے سے وہ خرچہ پورا کیا جاتا ہے۔ ان چیزوں کو چیک کریں اور ان کے چلنے پھرنے کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ان کے کہیں نشے کی لت میں تو نہیں پڑ گئے۔ بس مراد یہ ہے کہ اگر آپ صحیح طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کریں گے، آپ ان کی دیکھ بھال کریں گے تو انشاءاللہ ایسا مسئلہ نہیں ہوگا۔ رات کو بھی جب آپ اٹھتے ہیں تو اپنے بچوں کی طرف تھوڑا سا توجہ کریں، دیکھیں سوئے ہوئے ہیں، جاگ رہے ہیں، کیا نیند تو نہیں اڑی ہوئی۔ اس میں ایک زبردست نشانی ہے، جو آئس والے ہیں ان کو نیند کم آتی ہے، ہر وقت وہ ایکٹیو رہتے ہیں۔ یہ انتہائی خطرناک نشہ ہے، یہ سیدھا موت کی طرف لے کر جاتا ہے، راتوں کی نیندیں اڑا دیتا ہے۔ جیسے ہم چائے کافی استعمال کرتے ہیں تو چائے کافی میں یہ ہوتا ہے کہ نیند وقتی طور پر تھوڑی سی ہماری ختم ہو جاتی ہے، تو یہ چائے اور کافی سے ہزار درجے اوپر ہے، ہزار درجے اوپر ہے۔ تو پھر آپ اندازہ کریں کہ 1000 کپ اگر آپ پئیں تو کدھر آپ کو نیند آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ تو بس ان چیزوں کا، اور خاص کر یہ بڑے شہر جو ہیں، ہمارے بڑے شہر کراچی، اسلام آباد، لاہور، پشاور وغیرہ وغیرہ، تو ان شہروں میں یہ چیز بہت زیادہ ہو رہی ہے اور آہستہ آہستہ اب چھوٹے شہروں کا رخ کر رہی ہے۔ اور یہ جو بھی معاملات ہیں یونیورسٹی کالج، پہلے یہ چیز کلبوں میں استعمال ہوتی تھی، کلب میں یہ چیز استعمال ہوتی تھی، اب یہ آہستہ آہستہ ہمارے تعلیمی اداروں میں۔ یورپ والے نہیں چاہتے کہ ہم بچوں کو اچھے انداز میں پڑھائیں، اچھی ڈگریاں دلوائیں، محنت کریں، ہمارے ملک کا نام ہو، تو وہ ہرگز اس طرح نہیں چاہتے۔ تو صرف یہ ہے کہ آپ نے اب اپنے بچوں کی طرف خود توجہ کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ ہیروئن کا نشہ تھا پہلے، وہ بھی جان لیوا تھا، لیکن وہ آہستہ آہستہ ظاہر ہو جاتا تھا۔ یہ نشہ جو ہے یہ بہت کم مقدار میں شو ہوتا ہے، اس پر آپ نے کڑی، یہ جب شو ہوتا ہے تو اس وقت انسان کو ختم کر دیتا ہے، لیکن ہیروئن کے بعد اس چیز میں تقریباً 2-3 سال سے بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، اور ہزاروں سال پہلے یہ چیز اسٹارٹ ہوئی تھی۔ تو اولاد کی دیکھ بھال کریں، اچھی تربیت کریں، اچھے انداز میں ان کی نگہداشت کریں، کیئر کریں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے۔ یہ آئس نشہ بہت پہلے سے، جیسا کہ میں نے اس کے بارے میں سنا ہے کہ یہ 1919 میں جاپان سے سٹارٹ ہوا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ دوسری جنگ میں یہ فوجیوں کو، جو سولجر تھے، ان کو یہ آئس کا نشہ دیا جاتا تھا تاکہ وہ سو نہ سکیں، لڑتے رہیں۔ تو یہ آہستہ آہستہ اب تو بہت زیادہ پروان چڑھ گیا ہے، اور خاص کر یہ ہمارا پڑوسی ملک جو افغانستان ہے، یہاں سے یہ زیادہ چیز آ رہی ہے۔ اور 2 طرح کا اس کا نشہ، ایک کرسٹل میں بھی ہے اور ایک دوسری طرح ہے۔ تو یہ کرسٹل میں یہ خصوصاً افغانستان سے آتا ہے، اور آگے یہ جو پھیلانے والے ہوتے ہیں، ملک دشمن، انسان کے دشمن،
اللہ ان کو ہدایت دے، اگر ہدایت ان کو نہیں آتی تو اللہ پاک ان کو غرق کرے کہ یہ ہماری نوجوان نسل کو تباہ برباد کر رہے ہیں پہلے سے۔ اب یہ دیکھیں، یہ موبائل بھی ایک نشہ ہی ہے، اس نے لوگوں کو تباہ برباد کر دیا، لیکن ساتھ ساتھ اب جان بھی جا رہی ہے، مال بھی جا رہا ہے، اولاد، مطلب ماں باپ کو انتہائی شرمندگی ہو رہی ہے۔ ایک شخص کے نشے میں لگ جانے کی وجہ سے پوری فیملی جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے، جو انتہائی افسوسناک ہوتی ہے کہ مجبوراً عزیز رشتہ دار ہے، بیٹا ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، تو اس کے پیچھے جانا پڑتا ہے، تھانہ کچہری بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو صرف اور صرف اتنی سی بات ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے ڈیل کر لیں، صحیح طریقے سے سمجھ لیں، ان کی ضروریات کو پورا کریں، وہ ضروریات سے ہٹ کر آگے جائیں، تو آپ ان پر کڑی نگاہ رکھیں، سخت سے سخت گرفت رکھیں ان پر، تو انشاءاللہ ایسی نوبت نہیں آئے گی۔ میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک سب کے بچوں کو اپنے حبیب کے صدقے محفوظ رکھے۔ بچوں ہی سے گھر کی خوشحالی ہے۔ ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ ایک اچھا گھرانہ، عزت دار گھرانہ، اس کی بیٹی یا بیٹا اس کے نشے میں چڑھ جائے تو پھر آپ خود سمجھدار ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا آتا ہے، اس کے نتائج کیا ہے۔ آج کل ایک اور بڑی سمجھنے کے یا اس سے بھی اوپر یہ چیز پہنچ گئی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا لڑکا یا لڑکی اس کسی کام میں ملوث ہو جائیں، مدہوش ہو جائیں، ان کی ویڈیو بنا لی جاتی ہے، پھر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے، پھر کچھ بھی نہیں۔ شریف سے شریف زیادہ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو پلیز وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو سمیٹ لیں، اپنے آپ کی کیئر کریں، اپنے بچوں کی کیئر کریں۔ یہ میرا چینل ہے فری ٹوٹکا ٹرائیر کے نام سے، اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ ایسی بات تو ہر جگہ میرے حساب میں پہنچنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے بچوں کو، سب کے بچوں کو محفوظ رکھے۔ نئی ویڈیو کے آنے تک اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔